نہیں جی نہیں، یہاں تہذیب ہے، یہاں پر معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، محلے داری کو بھی دیکھنا ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھو تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سگا باپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، عثمان ابو قحافہ۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اسے نبی پاک کی شان میں کوئی ایسے جملہ بول دی جو کہ شیان شان نہیں تھا۔ ایک روایت میں تھا صدیق اکبر نے منہ پکڑ لیا، ابا بس ہوئے، اس سے آگے ایک جملہ نہیں سنوں گا۔ اور دوسری روایت میں آتا صدیق اکبر نے مکہ مارا، تھپڑ مارا بوڑھے باپ کو۔ صحابہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا۔ ابو بکر کیا ہوا، تو نے اپنے باپ کو مارا؟ صدیق اکبر کی عرض سنیے، عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے، حضور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس وقت میرا ہاتھ خالی تھا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی قدر اٹھاتا۔ کیا بات ہے! صدیق اکبر کی ادا رب کو ایسی پسند آئی کہ رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن آ گیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ محبوب پیارے، مومنوں میں کوئی آپ کو ایسا گروہ نہیں ملے گا، جماعت نہیں ملے گی، ایسا کوئی ٹبر نہیں ملے گا، گروپ نہیں ملے گا کہ سونیا جو اللہ رسول کا ایمان بھی رکھیں، اللہ رسول کے دشمنوں سے یاریاں بھی رکھیں، بے شک ان کا باپ ہو، اولاد ہو، رشتے دار ہو، کچھ ہو، ان سے یاری نہیں لگا۔ صدیق اکبر کا ایک اور واقعہ کیا، آپ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر نے بعد میں اسلام قبول کیا، بدر کے میدان میں وہ کافروں کی طرف سے اسلام قبول کرنے کے بعد باپ بیٹا کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جی فلاں جنگ میں میں کافروں کی طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے آپ نے تلوار کے نیچے ہے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا وہ جھوٹ تھا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اپنے آقا کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کرتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کہ ہمارا تعلق اسی سے جس کا رسول اللہ سے تعلق، جس کا نبی پاک سے تعلق نہیں ہے، جو اپنا نبی پاک سے تعلق بتائے اور دین کے کسی ضروری بات کا انکار کرے، صحابہ کا دشمن بن جائے، اہل بیت کا لیبل استعمال کر کے صحابہ کا بارے میں بکواس کرے، تو اس کی نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح پیارے بیٹا تیرا ہے پر تیرے اہل سے، اہل بیت سے نہیں ہے، تیری اہل بیت سے وہ ہے جو تیرا متبع ہے، تیرا پیروکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ صدیق اکبر، ایک واقعہ اور سنیں ان کی محبت رسول کا۔ صلح حدیبیہ کا موقع، عروہ بن مسعود ثقفی رسول پاک سے باتیں کرتے کرتے بعض جگہ لہجہ تلف ہو جاتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کھڑے ہو کھڑے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھدار اس کو مزید سمجھ سکیں گے۔ حضرات صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے یوسف بدر اللہ، جائے اپنے پوت کی شرمگاہ کا چمڑا چوس۔ اب اس کا پنجابی میں ترجمہ کر لینا گھر جا کر، سمجھ لو، اس سے پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات وہ ذات ہے، رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کا سب سے تحمل مزاج آپ کی ابو بکر ہے، حرم والا ابو بکر ہے۔ یہ تو اس کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کی تو بیماری نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر، صدیق اکبر کا عقیدہ کہ سن لو، حضور کی بارگاہ ہے، مشکاہ شریف میں حدیث ہے، شرح السنہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سرکار نے فرمایا میری امت کے 4 لاکھ بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ کتنے بندے؟ 4 لاکھ بندہ۔ صدیق پر کھڑے ہو گئے، زدنا یا رسول اللہ، حضور بندے تھوڑے بہت ذرا بڑھا دو، زیادہ کر دو۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھائے، میں لو اتنے اور زیادہ کر دیا، اور پھر کھڑے ہو گئے، زدنا یا رسول اللہ، حضور اور بڑھا دو۔ اور پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ جنت خدا کی ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کی۔ وہ صدیق اکبر، ریاض النظرات کی کتابوں میں روایت ہے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جا رہے تھے، رستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہو گئی، ابو بکر صدیق نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو. کہ ابو بکر کس بات کی مبارک؟ دروشی پڑھنے کو. احباب کرام کی قدر، مولا علی نے شیر خدا نے فرمایا کہ ابو بکر کس بات کی مبارک؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کہا اے علی، نبی پاک سے میں نے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت کی ٹکٹیں علی المرتضیٰ کے ساتھ جنت کی ٹکٹیں کون دے گا؟ علی پاک دیں گے. میں ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو. علی کس بات کی مبارک ہے؟ نبی پاک نے مولا علی نے فرمایا، نبی پاک نے مجھے فرمایا ہے علی جنت کی ٹکٹیں تو دے گا، اور جس کے دل میں میرے یار غار کا بغض اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں دے گی. یعنی جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو. حضرات بات کو مختصر کریں. رسول اکرم علیہ السلام سرکار کا آخری وقت آیا، حضور کے ایام وصال. نبی پاک نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کے سب کا امام بن جائے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اس وقت غیر حاضر بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا. تو جب نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو میرا امام بنایا تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو امام نہ مانوں؟ رسول اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہری میں 17 نماز ابو بکر صدیق نے رسول پاک کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو عمر کا بھی امام بنا دیا، علی کا بھی امام بنا دیا، عثمان غنی کا بھی امام بنا دیا، تمام سے امت کا امام بنا دیا. حضرات یہاں قابل غور بات یہ ہے اور قابل حفظ، مصلی کی باری آئی تو نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو دیا. اس کو دیا ابو بکر صدیق کو دیا. جھنڈے کی باری آئی تو مولا علی سمیت دیگر اصحاب کو دیا. خیبر کا موقع ہے، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا. جھنڈا کس کو دیا؟ مولا علی کو دیا. بعض اوقات زید بن حارثہ کو دیا، جابر بن زیاد کو دیا، دیگر اصحاب کو بھی دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا دنیا والوں میں انصاف کرنے والوں کا امام بن کے آیا ہوں. جھنڈا اپنے صحابہ علی پاک دیگر اصحاب کو دیتا ہوں اور مصلی ابو بکر کو دیتا ہوں. جھنڈا ان کو کیوں دیا؟ مصلی ان کو کیوں دیا؟ جھنڈا ابو علی المرتضیٰ کو اس لیے دیا کہ جھنڈا جوانوں کا حق ہوتا ہے اور مصلی ابو بکر کو اس لیے دیا مصلی بزرگوں کا حق ہوتا ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. جو دوسری بات کرے وہ سنی نہیں ہے. اجماع ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو کہے جی کوئی اور افضل ہے، مولا علی افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ افضل ہے، تو یہ سنی نہیں ہے. سنی وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل سمجھتا. یہ بات یاد ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا بھی فرمان ہے. 80 راوی مولا علی سے روایت کرتے ہیں، بخاری سمیت بے شمار کتابوں میں روایت ہے. مولا علی کے شہزادے راوی ہیں. محمد بن انبیاء کہتے ہیں میں نے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسولوں کے بعد رسول اللہ کے بعد کون افضل ہے سب سے زیادہ؟ مولا علی نے فرمایا جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر ہے. ثم من سرکار پھر کون افضل ہے؟ فرمایا ثم عمر، عمر فاروق افضل ہے. سرکار پھر کون افضل ہے؟ فرمایا ثم عثمان. یہ ریاض النظرہ ابن اسحاق وغیرہ کی روایتوں میں فرمایا پھر عثمان غنی ہے. پھر سرکار کون افضل ہے؟ فرمایا ثم انا. فرمایا چوتھا میرا نمبر ہے. اور شیعہ کی اپنی کتاب مناقب علی تعالی میں موجود ہے. مولا کائنات مولا علی نے فرمایا من لم یکن من کتاب الخلفاء علیہ لعنت. فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر رب کی لعنت. تو مولا علی کی طرف سے تمغہ کیا ہے وہ بھی سن لو. کوفے کی جامع مسجد ہے، کسی نے کہہ دیا بتایا فلاں لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے حضرت علی افضل ہے.
مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا، منبر پر جلوہ بھرما ہوئے، لوگ جمع ہو گئے، مولا علی نے خطبہ دیا۔ سنو، ابن اسحاق میں روایت موجود ہے، امام دارقطنی کے المختلف میں روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی السنہ میں ہے، السنہ ابن ابی عاصم میں بھی موجود ہے، الرجل العمال میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، ریاض النظرہ میں موجود ہے، الانکار امام بہقی میں موجود ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ مولا کائنات مولا علی جلال میں آ کر آپ نے خطبہ دیا، میں لائن ادید برجل یفدی رضی اللہ عنہ بقرہ عمرہ۔ لوگوں، آج کے بعد کسی بندے نے ابو بکر عمر سے مجھے افضل کہا تو سن لو، میں علی اس کو حد مفتری 80 کوڑے ماروں۔ کوڑے پنجابی میں ترجمہ کر لو، 80 لتر ماروں۔ جب میرا نمبر ہے علی پاک کا پہلا بتائے، مولا علی فرماتے ہیں میں اس کو 80 لتر ماروں گا۔ بابا جی لتر بھی مولا علی کا ہے، مولا علی پتہ کون ہے؟ مولا علی وہ ہے، ناج البلاغہ کی کتاب میں صاحب لکھا ہے، مولا کائنات نے فرمایا سارا عالم ایک طرف ہو جائے، اکیلے علی سے لڑنے کی کوشش کرے، سارا عالم اکٹھا ہو کے بھی اکیلے علی سے لڑ نہیں سکتا۔ اور مولا علی کہتے ہیں میں اس کو 80 لتر ماروں گا۔ کتاب الاسرار میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے، مولا علی کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے آ کے کہ یا خیر البریہ، اے سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوق میں سب سے افضل۔ مولا علی نے فرمایا تم نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں تم نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے؟ کہا نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ تم نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے پھر مجھے خیر البریہ کہتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا، اور تم اگر یہ کہتا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کو دیکھا اور پھر یہ کہتا کہ علی خیر البریہ ہے، علی سب سے افضل ہے، تو فرمایا میں تجھ کو 80 کوڑے ماروں گا۔ وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کئی پراٹھی ایسی کہ مولا علی کا لیبل استعمال کر کے دیگر صحابہ کے بارے میں بک کرتے ہیں، مگر سمجھو علی پاک کا وہی ہے جو دیگر اصحاب کا ہے، صدیق اکبر کا ہے۔ حضرات جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کر کے کہے تھی میں ابو بکر کو افضل نہیں مانتا، حضرت علی کو افضل مانتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ کو افضل مانتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا علی مجھے تجھ سے پیار تو بہت ہے پر میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ اور ہم سنی خوش نصیب ہیں، ہم مولا علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رسولوں کے بعد اس ہستی کا سب سے پہلا درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا۔ حضرات یہ بات سمجھیے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے چند ارشادات آپ سن لیں۔ کنز الایمان میں روایت ہے، مولا علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت اور بھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی نے فرمایا لوگوں آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے محب ہونے کا دعویٰ کریں گے، محبت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو ہمارا شیعہ بھی کہلائیں گے اور ابو بکر و عمر کے بارے میں بکواس کریں گے۔ فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہے، ہم سے بیزار۔ یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور ذات گرامی قدر صدیق اکبر وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام خود مولا علی بیان فرمایا۔ یہ جو ایک پراپیگنڈا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرتیں تھیں، قدورتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، یہ بکواس ہے۔ ورنہ یہ تسلی سے سوچو اہل بیت کی شان میں حدیثیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں وہ بیان کرنے والے تو صحابہ ہی ہیں۔ یہ فراڈیا جو گروپ ہے یکتر بڑھ رہا ہے ون سائڈ، اپنے مطلب کی بات سنائے گا، پوری نہیں سنائے گا۔ یہ تو تمہیں سنائیں گے کہ نبی پاک نے فرمایا النصر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، مگر میں پوچھتا ہوں ظالموں بتاؤ راوی کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ نہیں بتائیں گے۔ سب سے پہلا راوی ابو بکر صدیق ہے، اما عائشہ صدیقہ راوی ہے،
فرماتی میں نے اپنے ابا جی صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ میں بیٹی ایسا میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دیگر حدیثیں حضرات گرامی قدر یہ صحابہ کو بیان کر رہے ہیں. اگر ان کے دل میں آپ کو گوڑ ہوتا نوز باللہ تو وہ ان کی شانیں بیان کرتے ہیں. اور مولا علی شیر خدا نے اور بات بھی بتائی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے ہوئے. سیدہ فاطمہ سے 3 ہیں, باقی دیگر ازواج سے. اور مولا علی شیر خدا نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, ایک بیٹے کا نام عمر رکھا, ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. امام حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے. امام زین العابدین کے بیٹے کا ایک بیٹے کا نام عمر ہے. حضرات آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو, ہم میں سے کوئی یہ دوبارہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام یزید کے نام پر رکھیں؟ ہم دیکھتے ہیں حضور کے صحابہ کی طرف, حضور کی اہل بیت کی طرف, اللہ والوں کی طرف, اپنے بچے کی نسبت اللہ والوں سے کرتے ہیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی اپنے بچوں کی نسبت اپنے بزرگوں ابو بکر عمر کی طرف کی ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرات گرامی قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. ایک روایت سنیں. مولا علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا, فرمایا اے علی جنتی جو بوڑھے ہوں گے اور جنتی جو جوان ہوں گے, فرمایا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کی سرداری ابو بکر عمر کریں گے. یہ مولا علی راوی ہیں, مولا کائنات مولا علی راوی ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر. اللہ اکبر. حضرات وہ صدیق اکبر رضی اللہ, بات کو مختصر کریں حضرات گرامی قدر, یہ نفرتوں کی بات یہ بکواس ہے اور ایسا پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلاتے ہیں. وہ ایک کنجری لگی ہوئی تھی ٹی وی پر, کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ کو, بی بی زہرا کو انصاف نہیں ملا تو کر دیا عدالت سے. ایسی بےغیرت اور بزاری عورتیں جو ہیں ان کو اتنی بھی شرم نہیں کہ صدیق اکبر کون ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو مولا علی کا بھی امام ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. احتجاج تبرسی پڑھ لیں, جلال العیون پڑھ لیں, حملہ حیدری پڑھ لیں, میراث المقبول پڑھ لیں. ہاں جی, ان سب کتابوں میں ترجمہ مقبول میں بھی موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. ثم قامت حی علی الصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر. مولا علی شیر خدا کے جو امام کے بارے میں بکواس کرے مولا علی سے راضی ہوں گے؟ یہ بات یاد رکھیں, ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی پاک کے صحابہ کے بھی خاطر ہیں, حضور کی اہل بیت کے بھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک کی اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے اللہ کی قسم مجھے اپنی اہل بیت سے رسول اللہ کی اہل بیت پیاری ہے. وہ صدیق اکبر. اور یہ باغ وغیرہ کا جو چکر چلا کے باغ فتح وغیرہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جی موٹی سی بات یہ ہے, مختصر خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ باغ فتح رسول اللہ کی وراثت نہیں تھا, اور نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے, مال ہوتا جائیداد نہیں ہوتی. کہتے جی بی بی فاطمہ کا حق تھا انہوں نے مار لیا. ایک شیعہ مجھے ملا, کہنے لگا جی بی بی فاطمہ کا حق مار لیا. میں کہ کس نے مارا؟ کہتا ابو بکر نے. میں کہ پھر؟ کہتا عمر نے بھی مار دیا. میں کہ پھر؟ کہتا عثمان نے بھی مار دیا. میں کہ پھر مولا علی بھی آئے کہ نہیں ہے؟ مولا علی اپنے دور میں ماں کو اہل بیت کے نام الاٹ کر دیتے, اور مولا علی نے نہیں کیا. کسی نے کہا کہ سرکار یہ اہل بیت کے نام الاٹ نہیں کرتے, اور میں وہ کام جو ابو بکر عمر نے نہیں کیا مجھے کرتے ہوئے یاد بھی ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرات گرامی قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آتا ہے. صدیق اکبر نے وصیت فرمائی میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں لے جانا.
حجرہ رسول میں لے تو اس کے سامنے رکھ دینا، تفسیر کبیر پڑھ کر دیکھو، فصائل کبریٰ سیرت نبویہ میں موجود ہے، حضرات تاریخ مدینہ دمشقی بن اساکر میں موجود ہے، بے شمار کتابوں کے علاوہ شیخ علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء میں، نواب صدیق حسن بخاری وہابی نے تکریم المومنین میں، وہابی اور یوسف سلطپوری نے اپنے فضائل شیخین میں روایت کر کیا۔ اور میں جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں لے جانا، حضرت انور کے سامنے رکھ کے عرض کرنا، حضور آپ کا یار غار حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا حضور کے پہلو میں، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مولا علی شیر خدا راضی ہیں ایک روایت میں کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، کنڈی آپ کھلی، دروازہ خود بخود کھلا، اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو یار کو یار سے جلدی ملا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا، صدیق اکبر رضی اللہ علی کے علی ہے اس کا دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا، جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ مولا علی شیر خدا کا بھی سگا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں حضرات۔ اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، ان کے پیار محبت کی بے شمار مثالیں۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں نے سرسری نظر سے ایک مرتبہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، خاندان نہیں گھر، صدیق اکبر کے گھر اور نبی پاک کی اہل بیت میں 13 رشتہ داریاں ہیں۔ پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور میری سرکار نے فرمایا جس نے میرے نکاح میں اپنی بیٹی دی اور میں نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی، فرمایا دونوں پر جہنم کی آگ رہا۔ اور نبی پاک نے عائشہ صدیقہ کو بھی فرمایا، اللہ اکبر، ریاض النظر کی کتابوں میں روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا یا عائشہ کو، اے عائشہ انا سید المرسلین، اے عائشہ میں رسولوں کا سردار ہوں، و ابو کے افضل الصدیقین، اور تیرا باپ صدیقوں سے سب سے افضل ہے، و انت ام المومنین، اور تو مومنوں کی ماں ہے۔ اور بخاری مسلم اور شیعہ کی تاریخ روضۃ الصفا میں روایت ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ حضور کو عرض کیا، رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار ابوبکر سے ہے۔ حضور پھر کس سے؟ فرمایا عمر سے۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے تو دنیا میں بتا دیا، رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے جہاں حضور ابوبکر صدیق نبی پاک کے یار غار ہیں وہاں یار مزار بھی ہیں، اور صرف یار مزار نہیں ہے، یار حشر بھی ہے۔ نبی پاک کریم علیہ السلام صحابہ میں جلوہ کر ہوئے تھے، مدینہ میں حدیث مشکات میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، نبی پاک ایک طرف حضرت عمر پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، نبی پاک نے فرمایا لوگوں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہم تینوں قبروں سے ایسے اکٹھے اٹھیں گے۔ حضرات گرامی قدر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات نے محبت رسول کا جو درس دیا ہے، اتباع رسول کا جو درس دیا ہے وہ ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ ہمیں آپ اپنے اکابر کو کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، ورنہ دور اتنا پرفتن ہے، پل پل پر فتن ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارا تعلق اسی سے ہونا چاہیے، وہ پیر ہو مولوی ہو، جس کا عقیدہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق، جس کا اہل سنت کے مذہب کے مطابق عقیدہ نہیں، اپنا کرندو عقیدہ ہے، وہ پیر ہو تو بیعت کے لائق نہیں ہے، وہ کوئی پیر پور نہیں ہے، وہ مولوی ہو تو مصلی کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ بولو بولو ذرا، کتنی شرطیں ہیں؟ تو بے شرط مرید نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب وبا پھیلی ہوئی ہے، پیر صاحب جی پیر صاحب جی پیر صاحب جی، پیر کفر کرے تو میری کہنا نہیں پیر صاحب نے کیا کمال کر لیا، پیر نماز نہیں پڑھتا تو پھر کمال ہو گئی، پیر کے دل کی نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسا کوئی پیر نہیں ہے سنت کے نزدیک، ولی وہی ہے جو رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ پیروں نے کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ کیا بولے ذرا بات کو اختتام کی طرف لے کر
کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو. جو سنی نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جو مولا علی شیر خدا کو افضل کہے یا سیدہ فاطمہ کو افضل کہے یا کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو وہ سنی نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ کیا ہو؟ سنی ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنیاد طالبین میں کہ نجات پانے والا جو گروہ ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. عالموں کے سلطان نے فرمایا صاحب منزل ولی کامل وہی ہو سکتا ہے جو پکا ٹھکا سنی ہو. سارے اولیاء کرام کی بارات موجود ہیں کہ سیدھا رستہ اہل سنت کا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دین کے ضروری مسائل کا عالم ہو. جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. سلطان دار نے نہیں کہا علم و بات جو کرے فقیری کافر بھلے دیوانہ. تیسری شرط یہ ہے کہ شریعت کا پابند ہو. جن کو اپنی فوٹوز کھچانے کا بڑا شوق ہو. آج کل یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت اپنے اوپر کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں کہ جناب بڑے جس طرح پہلے کنجریوں کی تصویریں چاہتی تھیں مولویوں اور پیروں کی تصویریں چاہتی ہیں. بابا تصویر حرام ہے. اللہ کے حبیب نے اس قدر ارشد حکم فرمایا کل مصور فی النار. بخاری مسلم میں تیسرا نبی پاک فرمایا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ یومِ الْقِیامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. فرمایا قیامت کے دن ڈاٹا لاکھ تصویریں بنانے والے. لہذا سمجھیں غور کریں. ہاں مجبوری کی جو تصویر ہے جس طرح پاسپورٹ ہے شناختی کارڈ ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہاں پر ہمارا اختیار ہے ہم اس میں معذور ہیں. باقی شوقیہ تصویریں بالکل حرام ہیں، جائز نہیں. شریعت کا پابند ہو یہ پیر کے لیے ضروری شرط ہے. سرکار داتا خیر بخش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ ہے 4 دن آپ کے پاس رہا. کہتا جیسے السلام علیکم چلا جی میں کدھر آئے تھے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی آیا تو بیعت کرنے کے لیے تھا مجھے رات کی کرامت بھی دیکھی. دادا صاحب نے فرمایا 40 دنوں میں میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا یعنی نہیں سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا. فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. فرمایا کرامت سے بڑی چیز ہے دین پر استقامت اختیار کرنا. جو شریعت کا باغی ہے وہ پیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھو. اور یہ ہمارے پیر صاحب جو ان کا بیٹا ہے اگر شریعت کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ بھی پیر ہے. پیر نہیں ہے. پیر وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے. اہل سنت ہمارا ماننے کا معیار ہے. ہم ایرے گہرے نتو گہرے کو نہیں مانتے. جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید نہیں ہے. اس صحابی کا بیٹا ہے یزید. کاتب الوحی کا بیٹا ہے. نبی پاک کے سالے کا بیٹا ہے. مگر ہم نے یزید کو نہیں مانا. ہم نے اس کو پلید مانا خبیث مانا بدبخت مانا فاسق و فاجر مانا. کیوں؟ کہ وہ شریعت کا باغی ہے. تو لہذا اگر آج کسی پیر کا بیٹا اولاد یزید کے رستے پر چل پڑے شریعت کی مخالفت کرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے تو وہ کوئی پیر نہیں ہے. پیر وہی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اتباع شریعت بھی کرنے والا ہو اور ضرورت دین کا عالم. چوتھا سلسلہ اس کا سے رسول اللہ تک متصل. لہذا یہ بات سمجھیں ہر ایرے گہرے کے پیچھے نہ لگیں. اپنا ایمان بچاؤ اس پرفتن دور میں. یہ دور بڑا پرفتن ہے. فتنے جگہ جگہ جو ہے بڑھ رہے ہیں نکل رہے ہیں. اپنا ایمان بچاؤ. بریلی کے داعیدار امام اہل سنت امام محمد رضا کے کلام پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سونا جنگل رات تیری شاہی بریلی کالی ہے. سونے والوں جاگ دریو چوروں کی رکھوالی ہے. دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے شریعت مطہرہ کے مسائل میں سیکھنے ان پر عمل کرنے مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت بنا میں زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز بھی صحیح عقیدہ سنی امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا. صرف نعرے نہیں لگانے عمل بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شریعت پر عمل بھی کرنا. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت